آسان درس قرآن. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین عذاب علیم. پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے. پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کریمہ میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 4 اللہ رب العالمین نے زہار کے کفارے کی مزید 2 صورتیں بیان کی. کل ہم نے سماعت کی تھی ایک صورت، آج اس آیت کریمہ میں مزید 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. فرمایا کہ پھر جسے غلام نہ ملے تو اس صورت میں، اب جیسے یہ غلامی کا دور نہیں، اب غلام مل بھی نہیں سکتا، اگر کوئی زہار کر لے اب بھی تو اب غلام نہ ملے تو پھر اس صورت میں یہ کرے. فرمایا کہ اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے چھونے سے پہلے لوگ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے. یعنی اب غلام تھا تو روزے نہیں رکھتا، لیکن اب غلامی کا دور نہیں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے چھونے سے پہلے یہ شوہر کو 2 مہینے کے روزے رکھنا لازم ہے. اور فرمایا کہ اب کوئی اتنا بوڑھا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ شوہر پر لازم ہے. اللہ فرماتا ہے یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو اور ان کی فرما برداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو. اور یہاں جو زہار اور اس کے کفارے کا احکام بیان ہوئے، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان کو توڑنا، اس سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں، اور کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے. اب علماء کرام نے جو مسائل لکھے اس میں سے میں 10 مسئلے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کفارے کی بیان کرنا صورتوں سے متعلق ویسے تو بہت سے مسائل ہیں، لیکن 10 آسان مسائل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے یہ ہمارے لیے سیکھنا کتنا ضروری ہے. سنتے جائیے گا اور ذہن میں اس کو بٹھانے کی کوشش کیجیے گا. نمبر 1، اب کفارے کے روزے اگر رکھنا شروع کرتا ہے کہ اگر کسی نے زہار کر لیا تو علماء کہتے ہیں روزے سے کفارہ ادا کرنے میں شرط یہ ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر ہو، نہ عید الاضحیٰ اور نہ ایام تشریق. اب دیکھیے رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں وہ کفارے کے روزے نہیں رکھ سکتا. ایک بات، عید الفطر کا روزہ حرام ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ یعنی 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن یہ اسے ایام تشریق کہتے ہیں، ان میں بھی روزے کفارے کے نہیں رکھ سکتا. لیکن علماء کہتے ہیں اگر مسافر ہے، اب مسافر کے لیے رخصت ہے کیونکہ وہ رمضان کے روزے نہ بھی رکھے، تو فرمایا کہ اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارے کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن وہ جو 5 دن ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام، ایک عید الفطر اور 4 وہ، فرمایا اس میں تو روزہ رکھنا منع ہی منع ہے. یعنی اس میں بھی چاہے وہ مسافر بھی ہو نہیں رکھ سکتا، اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ روزہ اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرا مہینہ ختم ہونے پر کفارہ ادا ہو گئے. جیسے یہ ان دنوں کو ہٹا کر، رمضان کو ہٹا کر، جیسے یہ والے مہینے ہو ربیع الاول، ربیع الثانی، اسی طرح جمادی الاول، جمادی الثانی، اب اس کی چاند نظر آتے ہی اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا کفارے کی. تو اگر روزے پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرا مہینہ ختم ہونے پر اس کا کفارہ ادا ہو گیا. اگرچہ دونوں مہینے جس میں اس نے کفارے کے روزے رکھے
29 کے ہوئے ہوں دونوں مہینے، اور اس حساب سے اس کے مہینے کی روزے کی تعداد 58 بنی، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے پہلی تاریخ سے شروع کیا تو 2 مہینے مکمل ہوئے، 58 روزے ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، اس کا کفارہ ہو جائے گا اگر پہلی تاریخ سے، اگر یاد رکھیے گا، اور اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں، بیچ میں سے شروع کی، تو پھر 60 کے روزے پورے کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر 15 روزہ رکھنے کے بعد چاند ہوا، پھر اس مہینے کے روزے رکھ لیے اور اگلا مہینہ 29 کا ہوا، اور اس کے بعد پھر 15 رکھ لیے، تو اس طرح یہ 59 روزے ہوئے، تو اس صورت میں بھی اس کے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ، کفارے کا روزہ توڑ دیا، چاہے سفر کی وجہ سے توڑا، کسی عذر کی وجہ سے توڑا، یا بغیر عذر کے توڑ دیا، یا زہار جس نے کیا تھا، جو روزے رکھ رہا تھا، یعنی جو شوہر تھا، اس نے عورت سے زہار کیا، لیکن ان 2 مہینوں میں وہ روزے بھی رکھ رہا تھا، لیکن اگر ان 2 مہینوں کے درمیان میں دن میں یا رات میں اگر اس نے بھولے سے یا جان بوجھ کر اپنی بیوی سے صحبت کر لی، تو چاہے اس کے 40 روزے ہوئے ہوں یا 30 روزے ہوئے ہوں، وہ سارے بیکار ہو گئے، اب اسے نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ شرط لگائی کہ زہار اگر اس نے کیا ہے تو اسے اس درمیان جب تک وہ 60 روزے مکمل نہیں ہوں گے، وہ اپنی بیوی کو نہیں چھو سکتا، اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اسی طرح روزہ رکھنے پر اگر قدرت نہ رکھتا ہو، یہ چوتھا مسئلہ، روزہ رکھنے پر اگر قدرت نہ ہو کہ بیمار ہے اور صحت یاب ہونے کی بھی اب امید نہیں رہی کہ اب یہ کبھی بیماری سے پلٹ کر صحت یاب ہو سکے گا، یا اتنا بوڑھا ہے کہ تو پھر اس کے لیے اگلا حکم اللہ نے یہ دیا کہ اب وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور بیماری بھی اس کی صحیح نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ 2 وقت کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اس میں اسے یہ اختیار ہے کہ اکٹھے 60 مسکینوں کو کھلا دے یا متفرق طور پر، یعنی الگ الگ طور پر کھلا دے، یا 60 مسکینوں کو ایک وقت کا صبح میں کھلایا، دوپہر میں بھی، شام میں بھی انہی کو، مگر شرط یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے پر اسے قدرت حاصل نہ ہو۔ اگر وہ 60 مسکینوں کو کھلا رہا ہو، اس کے اندر طاقت آ گئی، بیماری چلی گئی، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا جو 60 مسکینوں کو کھلانا ہے یہ نفل ہو جائے گا، اسے روزے رکھنے پڑیں گے کفارے میں۔ اور اسی طرح اگر ایک وقت 60 مسکینوں کو کھلایا اور دوسرے وقت کے علاوہ وہ 60 مسکین وہ والے نہیں ہیں، دوسروں کو کھلا رہا ہے، تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جن کو صبح کھلایا انہی کو رات کو کھلانا پڑے گا، وہی 60 کے 60 مسکین ہونے چاہیے۔ اگر چینج ہو گئے، ایک بھی ہٹ گیا، تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ضروری یہی ہے کہ پہلے یا بعد والے مسکینوں کو پھر ایک وقت کھلائے۔ 5واں مسئلہ، اسی طرح شرط یہ بھی ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو، اب اس میں کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ نابالغ نہیں ہونا چاہیے، جن کو کھلا رہا ہے وہ سارے کے سارے بالغ ہوں۔ اگر ایسا کوئی آ گیا کہ نابالغ ہے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، ہاں اگر وہ ایک جوان کی خوراک پورا اس کو دے دیا تو مالک کر دیا تو کافی ہے۔ چھٹی بات، چھٹا مسئلہ یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار یعنی نصف سا یعنی 2 کلو گندم یا 1 سا تقریباً 4 کلو جو صدقہ فطر کا یہ نصاب ہے، اس کی قیمت کا مالک کر دیا جائے، مگر مباح کر دینا یعنی کافی نہیں بلکہ مالک بنانا ضروری ہے۔ یہ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ جن کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو اس نے کھلا دیا، اب یہ شام میں پتہ نہیں ملے نہ ملے، تو صبح کھلانے کے بعد شام کی رقم اس کو دے دے کہ شام کو تو کھا لیے، یہ آسان ہے، کیونکہ وہ 60 مسکین اگر نہیں ملے شام میں تو پھر تو وہ کفارہ اس کا ضائع ہو جائے گا۔ تو صبح کھلا دیا اور ایک صدقہ فطر کی رقم اس کو دے دی کہ یہ شام کے بھی تیرے کھانے کے لیے، اس طرح 60 کو دے دے۔ اسی طرح شام کو کھلایا تو صبح کے لیے اس کو دے دے۔ اسی طرح 2 دن صبح کو یا شام کو کھلائے، 30 کو کھلائے 30 کو دے دے۔ غرض یہ کہ 60 کی تعداد جس طرح چاہے وہ پوری کرے،
اسے اختیار ہے۔ ساتویں بات، کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا بھی شرط ہے۔ اب یہ بھی علماء نے کہا یہ بھی شرط ہے، اگرچہ تھوڑا ہی وہ کھانا کھانے سے سیر ہو جائے، اگر پہلے سے ہی کوئی پیٹ بھرا ہوا آ گیا لیکن آپ کھلا رہے ہیں، اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا لیکن اس نے تھوڑا سا ٹکا چھوڑ دیا تو بھی اس کا کھانا کافی نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ علماء نے لکھا کہ گندم کی روٹی سالن اور اس سے بھی اچھا کھانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ جو کی روٹی اور سالن اس کے ساتھ اس کو کھلائے۔ 8واں مسئلہ، ایک مسکین کو 60 دن تک، یعنی اب 60 تو نہیں مل رہا، ایک کو لے لیا کسی بھی غریب مسکین کو جو مسکین کی تعریف میں آتا ہے، اس کو 60 دن دعوت دے دی صبح اور رات کی، ایک ہی ہے لیکن 60 دن تک وہ اس کے گھر صبح اور دوپہر میں کھائے۔ تو اسی طرح ہر روز اگر وہ صدقہ فطر کی مقدار اسے دے دے، جب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کھلاتا نہیں، صبح آیا اس کو پیسے دے دیے اور شام کے بھی دے دیے، اسی طرح 60 دن تک وہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے یہ کیا کہ ایک ہی دن میں ایک مسکین کو سب دے دیا 60 دن کا، یا ایک دفعہ میں 60 دفعہ کر کے یا اس کو مباح کرنے کے طور پر دے دیا، تو علماء کہتے ہیں صرف ایک دن کا ہی ہوا، اس طرح ایک کو 60 دن کا نہیں دے سکتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یوں ہی اگر 30 مساکین کو 1 سا گندم دی اور 2 سا جو دیے، صرف 30 کو دینا قرار پائے گا، یعنی 30 مساکین کو پھر دینا پڑے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں، اور اگر دونوں دن میں دیے ہوں تو پھر یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح نبی باقی یاد رکھیے کہ 120 مسکین، اب جیسے وہ کہہ رہے کہ 60 ملے نہ ملے، چلو 120 کو لے لیا کہ 60 رات کے 60 صبح کے، تو اگر 120 مسکینوں کو ایک وقت میں اس نے کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس کو رات کو 60 مسکینوں کو انہی 120 میں سے اس کو کھلانا پڑے گا، خواہ اسی دن کھلائے یا دوسرے دن، اگر نہ ملے تو پھر دوسرے دن 60 مسکینوں کو دوبارہ کھلانا پڑے گا۔ آخری بات کہ زہار میں یہ ضروری ہے کہ قربت سے پہلے، صحبت سے پہلے 60 مساکین کو کھلا دے، اور اگر پورے 60 مساکین کو ابھی کھلا نہیں چکا تھا اور درمیان میں وطی کر لی تو اگرچہ یہ حرام ہے لیکن جتنوں کو کھلا چکا ہے وہ باطل نہیں ہوا۔ علماء کہتے ہیں باقیوں کو کھلا دے، نئے سرے سے پھر 60 کو کھلانا ضروری نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اس کی فرما برداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو، اور یہاں جو زہار اور اس کے کفارے، اس کے احکام جو بیان کیے گئے، یاد رکھو کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان کو توڑنا، ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ اب آپ سوچیے کہ جو طلاق کے مسائل نہیں جانتے اور پھر بھی وہ اپنی زندگی گزاریں گے، تو زہار کا مسئلہ تھا، یہ بھی سیکھنا ضروری تھا، یعنی جس میں ایک شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے یا اس کے محارم میں سے کسی سے تشبیہ دے تو یہ زہار ہوتا ہے، جس کی تعریف ہم کل سماعت کر چکے تھے اور پرسوں بھی سماعت کر چکے تھے۔ جو زہار کیا ہوتا ہے میں عرض کر چکا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف تشبیہ دینا بھی یہ بھی حرام ہے۔ اب جو طلاق دیتے اور طلاق کے مسائل اسے نہ پتہ ہو اور پھر وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہا ہو کہ جو حرام والی زندگی ہو، تو بتائیے کہ اللہ رب العالمین یہی بات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ حدیں ہیں، جو اللہ نے حدیں بیان کی ہیں، یاد رکھنا، اس کو توڑنا اور اس سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ بات بھی بتا دی کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر آگے کی جو آیات آ رہی ہیں اس میں بھی ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ بچوں کو سنا اس میں کوئی غلطی بتائی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن و سنت کی مولا کریم تعلیم کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کا نور اور اس کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی مولا کریم تیری نافرمانی کرنے سے محفوظ فرما، تیرے رسول کی نافرمانی سے بچا۔ یا رب العالمین اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرما، تیرے پیارے رسول کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما۔
غلام بنا دے یا رب العالمین۔ جو باتیں ہم سیکھتے ہیں اسے سیکھنے، مولا کریم اسے یاد رکھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو غیر ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔